بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے ایک بار جنگل میں دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے پانی لے کر آگ بجھانی چاہی تو آگ نے امرد کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کا گناہ پوچھوں۔ چنانچہ مرد اور امرد آگ سے باہر آ گئے۔ مرد کہنے لگا، یا روح اللہ، میں نے اس امرد سے دوستی کی تھی، افسوس شہود سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اس سے بدفعلی کی، دوسرے دن بھی منہ کالا کیا، ایک ناسے نے خدا کا خوف دلایا مگر میں نہ مانا، پھر ہم دونوں مر گئے، اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ امردوں سے دوستی کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار، بے شک نیت صاف ہی صحیح مگر شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ امرد سے دوستی کرنے والے کا کچھ نہیں تو بد نگاہی اور شہود کے ساتھ بدن ٹکرانے کے گناہ سے بچنا تو نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، اگر امرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت سیدنا وکیل رضی اللہ عنہ سناتے ہیں، جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرتا ہے اور بغیر توبہ مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کا سا ہوگا۔ حنفی مذہب میں غلام باز کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اس کو اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لیں، یا چند بار یہ فعل بد کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ عوام کے لیے اجازت نہیں کہ بیان کردہ سزائیں دیں، صرف حاکم اسلام دے گا۔ بدفعلی سے بچنے کے لیے نگاہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، یہ اس خوفناک گناہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ حافظ ابو عمر مدرسے میں قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ایک بار ایک خوبصورت لڑکا پڑھنے کے لیے آ گیا، اس کی طرف گندی نظر کے ساتھ دیکھتے ہی اس کو سارا قرآن شریف بھلا دیا گیا، خوب توبہ کی اور روتے ہوئے مشہور بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ داد عرض کرتی طالب دعا ہوئے، فرمایا اسی سال حج کی سعادت حاصل ہو، شریف میں ظہر سے پہلے حاضر ہو۔ ایک نورانی چہرے والے بوڑھے پیش امام صاحب لوگوں کے جھرمٹ کے اندر محراب میں تشریف فرما تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب تشریف لائے، بشمول امام صاحب، سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ نووارد بھی اسی حلقے میں بیٹھے تھے۔ اذان ہوئی اور نماز ظہر کے بعد لوگ منتشر ہو گئے۔ پیش امام صاحب کو تنہا پا کر حافظ صاحب آگے بڑھے اور سلام دوستی بوسے کے بعد روتے ہوئے مدعا عرض کر کے دعا کی التجا کی۔ پیش امام صاحب کی دعا کرتے ہی سارا قرآن مجید پھر حفظ ہو گیا۔ امام صاحب نے پوچھا، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا؟ عرض کی، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمانے لگے، اچھا، انہوں نے میرا پردہ فاش کیا ہے، اب میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں۔ سنو، ظہر سے پہلے جن صاحب کی آمد پر اٹھ کر سب نے تعظیم کی تھی وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تھے، اور اپنی کرامات سے بصرہ شریف سے یہاں منا شریف کی مسجد الخیف میں تشریف لا کر روزانہ نماز ظہر ادا فرماتے ہیں۔